کتاب آدرش، مصنف خالد سہیل، نیلم احمد بشیر اور طاؤس فخر رنگ۔ اگر آپ کسی بے دھڑک، بے خوف، اپنے سچ کا بغیر کسی مصلحت اور سیاست کا اظہار کرنے والی اردو ادیبہ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیلم احمد بشیر سے ضرور ملنا چاہیے۔ ٹورنٹو میں قیام کے دوران 2 ستمبر 2018 کو ایک سیمینار میں شکوہ عاطف، اسما باجوہ، بلند اقبال اور مرزا یاسین بیگ نے نیلم احمد بشیر کے ناول طاؤس فخر رنگ کے بارے میں اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ مقالوں کے بعد انٹرویو کے دوران جب ایک شاعر منیف اشر نے نیلم احمد بشیر سے پوچھا کہ آپ روایت اور مذہب کو چیلنج کرتی ہیں تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا شدت پسند اور دہشت پسند طالبان آپ پر حملہ کر دیں گے؟ یہ سوال سن کر نیلم احمد بشیر مسکرائیں اور کہنے لگیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، ویسے بھی طالبان ادب نہیں پڑھتے۔ اس سیمینار میں مندرجہ ذیل مضمون پیش کیا۔ میں نے زندگی میں بہت سے ناول پڑھنے کی کوشش کی لیکن 10-20 صفحوں سے زیادہ نہ پڑھ سکا۔ ایک دفعہ ایک ناول کے 20 باب پڑھنے کے بعد ناول نگار سے شکایت کی کہ ناول پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا تو کہنے لگے، پڑھتے رہیے، اصل کہانی 26ویں باب سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن نیلم احمد بشیر کے ناول طاؤس فخر رنگ نے، جس کا نام علامہ اقبال کے مصرعِ بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فخر رنگ سے مستعار لیا گیا۔ مجھے شروع سے ہی ایسا پکڑا یا جکڑا کہ میں نے 300 صفحات کا ناول 2 دن میں پڑھ لیا۔ یہ کسی بھی ناول کے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ نیلم احمد بشیر کے ناول پر کئی حوالوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں چونکہ کوئی پیشہ ور ادبی نقاد نہیں، ایک نفسیات کا طالب علم ہوں، اس لیے میں اس ناول کے بارے میں نفسیاتی حوالے سے بات کرنے کی جسارت کروں گا۔ ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں، نیلم احمد بشیر نے جس طرح اپنے کرداروں اور ان کے رومانوی اور سماجی رشتوں کو اپنے ناول میں بڑھتا، وہ قابل داد ہیں۔ یوں لگتا ہے وہ ایک افسانہ نگار اور ناول نگار ہی نہیں بلکہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ، آخر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے نفسیات میں ایم اے کر رکھا ہے۔ ناول کے 2 اہم کردار ڈیلائلا اور مراد امریکہ میں پلے بڑھے ہیں لیکن دونوں اپنے خاندانوں کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ نیلم احمد بشیر ان کے نفسیاتی مسائل کو بڑے احسن طریقے سے پیش کرتی ہیں۔ مراد عورت کے بغیر، ڈیلائلا مرد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جنس دونوں کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ یہ کمزوری بہت سی نفسیاتی، قانونی، سماجی کمزوریوں کو جنم دیتی ہے۔ ناول کے شروع میں جب ڈیلائلا کی مراد سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کی جوانی اور وجاہت کے سحر میں آ جاتی ہے۔ اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ مراد کی شمع سے شادی ہو چکی ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس کے دوست اسفند سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اسے یہ جان کر بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اسفند پاکستان میں ایک منگیتر ہے جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب ڈیلائلا کی مراد سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور دوبارہ محبت کی پنگیں بڑھانا چاہتی ہے تو اسے یہ جان کر حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے مراد شیری کے عشق میں گرفتار ہے۔ ڈیلائلا کے دل کی محبت کی لو آہستہ آہستہ حسد کا شعلہ بن جاتی ہے۔ اس دوران وہ ڈرگز بھی لے رہی ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت مسخ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مزاج کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد، کبھی وہ محبت کی دیوی بن جاتی ہے، کبھی نفرت کی چڑیل۔ ڈیلائلا کا دل حاسد کے دل کی طرح ایک چھلنی بن جاتا ہے جس میں کتنی محبت بھی ڈالی جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اگر ڈیلائلا کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرتی تو عین ممکن تھا وہ اس کی تشخیص
بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کرتا۔ اس لیے نیلم احمد بشیر کے ناول سے ادب کے طالب علم ہی نہیں، نفسیات کے طالب علم بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ناول درسی کتابوں سے کہیں زیادہ دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ نیلم احمد بشیر نے کرداروں کی نفسیات کے ساتھ ساتھ مراد، شیری اور ڈیلائلہ کے خاندانوں کی نفسیات کو بھی احسن طریقے سے پیش کیا ہے، خاص طور پر رفاعیتی ماؤں کی نفسیات، جو اپنے نفسیاتی مسائل کا حل مذہب، گنڈا، تعویذ، دعاؤں اور عبادات میں تلاش کرتی ہیں، چاہے دعاؤں کا تعلق اسلام سے ہو یا عیسائیت سے۔ نیلم احمد بشیر کے ناول 11 ستمبر 2001 کا حادثہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ بڑی مہارت سے امریکہ اور امریکہ میں مسلمانوں کی بدلتی ہوئی نفسیات پیش کرتی ہیں، اس لیے نہ صرف پہلی نسل کے مہاجروں کو بلکہ ان مہاجروں کو بچوں کو بھی متاثر کیا جو کہ مراد کی طرح امریکہ میں پلے بڑھے تھے۔ وہ اپنی بھوری جلد کی وجہ سے تعصب کا نشانہ بنے، انہیں اپنے گھر میں اجنبیت کا احساس ہونے لگا۔ نیلم احمد بشیر نے اپنے ناول میں سوشل میڈیا، فیس بک اور انٹرنیٹ کی نفسیات کو بھی اپنی گرفت میں لیا ہے۔ انہوں نے سائبر ہراسمنٹ اینڈ کرائمز کے رازوں کو بڑی خوبصورتی سے اپنے ناول کا حصہ بنایا۔ یہ باب اردو ناول میں نیا ہے جو اس ناول کو کنٹمپریری بناتا ہے۔ نیلم احمد بشیر نے ہمیں آئینہ دکھایا کس طرح ڈیلائلہ جیسا ایک مریضانہ ذہن معصوم لوگوں کی زندگی کو جیتے جی جہنم بنا سکتا ہے۔ نیلم احمد بشیر نے ٹم جونز کے ایک مذہبی کلٹ کو بھی اپنے ناول میں شامل کر کے ہمیں بتایا کہ مذہبی شدت پسندی کس طرح پڑھے لکھے لوگوں کی خلق خیرہ کر دیتی ہے۔ وہ کلٹ لیڈر کے جال میں پھنس کر نہ صرف جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اجتماعی خودکشی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ ناول کا حصہ مذہب کی تاریخ رخ کی نفسیات پیش کرتا ہے۔ نیلم احمد بشیر نے اپنے ناول میں 21ویں صدی کے امریکہ کے تاریخی پہلو پر روشنی ڈالی جس کی ہمت بہت کم مشرقی ادیبوں میں ہوتی ہے۔ نیلم احمد بشیر کہانی لکھنے کے کرافٹ کو جانتی ہیں، وہ کرداروں کی پلاٹ اور ماحول نفسیات سے بخوبی واقف ہیں، وہ کہانی میں سسپینس کی اہمیت سے بھی باخبر ہیں، اس لیے ناول قاری کو پہلے صفحے سے آخر صفحے تک جکڑے رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ناول میں وہ مشرقی قاری ادیب اور نقاد ناراض ہو جائیں جو ادب، مذہب اور اخلاقیات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں ادب کو، لیکن وہ قاری ادیب اور نقاد بہت خوش ہوں گے جو ناول کو ادب اور زندگی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ نیلم احمد بشیر زندگی کے رازوں سے باخبر ہیں، فن کے راز سے بھی جانتی ہیں۔ میں ایک افسانہ نگار اور ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے نیلم احمد بشیر کو طاؤس فخر رنگ تخلیق کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔